مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے۔ اقامت بیٹھ کر سنیے، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ذرا سی سختی بچوں کو نماز سے دور کر سکتی ہے۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلیں۔ دعائیں مدینہ میں دیکھتا ہوں اس کو، دعائیں مدینہ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں دیکھیں ان کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ مدینہ میں دیتا ہوں اس نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلیں۔ مدینہ میں دیتا ہوں آپ بھی ان کو دعوت دیں کہ نماز کے لیے چلیں۔ مدینہ میں دیکھتا ہوں اس کو۔ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں۔ آپ کی ذرا سی نرمی بچوں کو نمازی بنا سکتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صفوں کے درمیان بچوں کے کھڑے ہونے سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نہ سمجھ بچہ تھا، پہلی سب میں کھڑا ہو گیا تو ایک سفید ریش بزرگ تھے بیچارے، اللہ ان کو معاف کرے، میں نے معاف کیا، انہوں نے بہت دل دکھایا اسے میرا، ایک دم مجھے وہ پنگڑی پکا، پنگڑی بولتے ہیں اس کو، بازو چل چل
مجھے پیچھے بھگا دیا. تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے نا اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے. میں نے اس کو معاف کیا, اللہ بھی اس کو معاف فرما, اس کی مغفرت کرے. بچوں کو صفوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک بچہ ہو اور اگر وہ نماز کو سمجھتا ہو اور موجود ایک ہو جب صفیں قائم کی جا رہی ہوں, تو مسئلہ ہے کہ وہ صف میں پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. خیر وہ مسئلے کے تحت میں نہیں کھڑا ہوا, تو مجھے کیا پتا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ سارے نماز پڑھتے ہیں تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں؟ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ میں کھڑا ہو گیا تھا. انہوں نے اس طرح مجھے, خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اس طرح, ورنہ بہت سارے بچے بدزن ہو کر گناہوں میں پڑ بھی جاتے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بچوں کو مسجد میں لانے سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ بچے مرفوع القلم ہیں, ان بچوں پر حکم کیا لگے گا؟ بچے وہ کھیل رہے ہیں مسجد میں, بھاگ رہے ہیں, ایک دوسرے کو شور شار کر رکھا ہے. اب اس پر آپ کیا, یہ گناہ صغیرہ ہے ان کے لیے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے ان کے لیے, کیا ہے؟ بچے, ان کو گناہ تو ہے نہیں نا, ان کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا, نیکیاں ان کی بہرحال شمار کی جائیں گی. تو اب یہ جو کر رہے ہیں, کر غلط رہے ہیں, ہونا نہیں چاہیے, اس سے روکنا بھی چاہیے ان کو کہ مسجد کو, حدیث میں مطلقاً ہے کہ اونچی آوازوں سے بچاؤ, احتیاط کے ساتھ حسن تدبیر سے ان کو روکے. یہ اپنا کام کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. اب تم کو اپنا کام کرنا, تم نے غلطی نہیں کرنی. ان کی غلطی کی وجہ سے تم غلطی میں پھنس جاؤ گے, یہ پھنسیں گے نہیں, ان کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا مسجد میں شور مچاتے رہیں گے تو. ہاں, ماں باپ جو بھیجنے والے ہیں ان کو اس کی ترکیب دیکھنی ہے کہ اگر میرے بچے جا کر مسجد میں شور مچاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی پکڑ ہو کہ ایسے بچوں کو, شرارتی بچوں کو یہ کیوں مسجد میں لاتے ہیں, کیوں بھیجتے ہیں. ہر بچہ شرارتی نہیں ہوتا, لیکن اکثریت شرارتی ہوتی ہے. ایسا بچہ کہ جس سے یہ ظن غالب ہے کہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, اس کو پیمپر پہنا کر بھی لانا حرام. تو ایسے بچے کو جس سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کر دے گا اس کا, تو اب لانا مکروہ تنزیہی ہے, تو جائز کے حکم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.